پطرس۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً بلی کے بچے، فاختہ کے بچے وغیرہ، مگر میری مراد صرف انسان کے بچوں سے ہیں، جن کی بظاہر تو کئی قسمیں ہیں۔ کوئی پیارا بچہ ہے، کوئی ننھا سا بچہ ہے، کوئی پھول سا بچہ ہے، کوئی چاند سا بچہ ہے، لیکن یہ سب اس وقت تک کی باتیں ہیں جب تک برخوردار پنگوڑے میں سویا ہوا ہے۔ جہاں بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگے، بچے نے ان سب خطابات سے بے نیاز ہو کر ایک الارم کلاک کی شکل اختیار کر لی۔ یہ جو میں نے ابھی لکھا ہے کہ بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں، یہ میں نے حکماء کے تجربات کی بنا پر لکھا ہے، ورنہ حاشا وکلا میں اس بات کا قائل نہیں۔ کہتے ہیں بچہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، لیکن مجھے آج تک سوائے اس کے قوت ناطقہ کے اور کسی قوت کا ثبوت نہیں ملا۔ کئی بار ایسا اتفاق ہوا ہے کہ روتا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا ہے کہ ذرا اسے چپ کرانا۔ میں نے جناب اس بچے کے سامنے گانے گائے ہیں، شعر پڑھے ہیں، ناچے ہیں، تالیاں بجائی ہیں، گھٹنوں کے بل چل کر گھوڑے کی نقلیں اتاری ہیں، بھیڑ بکری کی سی آوازیں نکالی ہیں، سر کے بل کھڑے ہو کر ہوا میں بائسیکل چلانے کے نمونے پیش کیے ہیں، لیکن کیا مجال جو اس بچے کی یکسوئی میں ذرا سا بھی فرق آیا ہو، یا جس سر پر اس نے شروع کیا تھا اس سے ذرا بھی نیچے اترا ہو۔ خدا جانے ایسا بچہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو کس وقت۔ بچے کی زندگی کا شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہے جب اس کے لیے کسی نہ کسی قسم کا شور ضروری نہ ہو۔ اکثر اوقات تو وہ خود ہی سامع نوازی کرتا رہتا ہے، ورنہ یہ فرض ان کے لواحقین پر عائد ہوتا ہے۔ ان کو سلانا ہو تو لوری دیجیے، ہنسانا ہو تو محمل سے محمل، بے معنی سے بے معنی فقرے منہ سے بلند آواز میں ان کے سامنے دہرائیے، اور کچھ نہ ہو تو شغل بیکاری کے طور پر ان کے ہاتھ میں ایک جھنجھنا دے دیجیے۔ یہ جھنجھنا بھی کمبخت کسی بیکار کی ایسی ایجاد ہے کہ کیا عرض کروں، یعنی آپ ذرا سا ہلا دیجیے لڑکا چلا جاتا ہے، اور جب تک دم میں دم ہے اس میں سے ایک ایسی بے سری کرخت آواز متواتر نکلتی رہتی ہے کہ اس کی مثال دنیا میں محال ہے۔ اس میں سے ایک ایسی بے سری حرکت نکلتی ہے، کرخت آواز نکلتی ہے، اور جو آپ نے کبھی مامتا یا باپتا کے جوش میں آ کر برخوردار کو ایک عدد ربڑ کی گڑیا منگوا دی جس میں ایک بہت سی تیز آواز کی سیٹی لگی ہوتی ہے، تو بس پھر خدا حافظ۔ اس سے بڑھ کر میری صحت کے لیے مضر چیز دنیا میں کوئی نہیں، سوائے شاید اس ربڑ کے تھیلے کے جس کے منہ پر ایک سیٹی دار نالی لگی ہوتی ہے اور جس میں منہ سے ہوا بھری جاتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو والدین کہلاتے ہیں، بد قسمت ہیں وہ بیچارے جو قدرت کی طرف سے اس ڈیوٹی پر مقرر کیے جاتے ہیں کہ جب کسی عزیز یا دوست کے بچے کو دیکھیں تو ایسے موقعوں پر ان کے ذاتی جذبات کچھ ہی کیوں نہ ہوں، یہ ضرور کہیں کہ کیا پیارا بچہ ہے۔ میرے ساتھ کے گھر ایک مرزا صاحب رہتے ہیں، خدا کے فضل سے 6 بچوں کے والد ہیں۔ بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے، بہت شریف آدمی ہیں۔ ان کے بچے بھی بیچارے بہت ہی بے زبان ہیں۔ ان میں سے جب ایک روتا ہے تو باقی کے سب چپ کے بیٹھے سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے تو تیسرے کی باری آتی ہے۔ رات کی ڈیوٹی والے بچے الگ ہیں، ان کا سر ذرا باریک ہے۔ آپ انگلیاں چٹخوا کر، سر کی کھال میں تیل جھسوا کر، کانوں میں روئی دے کر، لحاف میں سر لپیٹ کر سوئیے، ایک لمحے کے اندر آپ کو جگا کے بٹھا کے اٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ۔ انہی مرزا صاحب کے گھر پہ جب میں جاتا ہوں تو ایک ایک بچے کو بلا کر پیار کرتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے میں اور کیا کروں۔ کئی دفعہ دل میں آیا کہ مرزا صاحب سے کہوں، حضرت آپ کی ان نغمہ سرائیوں نے میری زندگی حرام کر رکھی ہے،
نہ دن کو کام کر سکتا ہوں نہ رات کو سو سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہنے ہی والا ہوتا ہوں کہ ان کا ایک بچہ کمرے میں آ جاتا ہے اور مرزا صاحب ایک والدانہ تبسم سے کہتے ہیں اختر بیٹا ان کو سلام کرو، سلام کرو بیٹا۔ صاحب بڑا بہت ہی نیک بیٹا ہے، اس کا نام اختر ہے، بڑا اچھا بیٹا ہے، کبھی ضد نہیں کرتا، کبھی روتا نہیں، کبھی ماں کو دق نہیں کرتا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ وہی نالائق ہے جو رات کے 2 بجے گلا پھاڑ کے روتا ہے۔ مرزا صاحب قبلہ تو شاید اپنے خراٹوں کے زور و شور میں کچھ نہیں سنتے، بدبختی ہماری ہوتی ہے، لیکن کہتا یہی ہوں کہ یہاں آؤ بیٹا، اور گھٹنے پر بٹھا کر اس کا منہ بھی چومتا ہوں۔ خدا جانے آج کل کے بچے کس قسم کے بچے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بقرعید کو تھوڑا سا رو لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار کوئی مہمان آ نکلے تو نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد کر لیتے تھے، کیونکہ ایسے موقع پر ضد کارآمد ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ کہ 24 گھنٹے متواتر روتے رہیں، ایسی مشق ہم نے کبھی بہم نہ پہنچائی۔ پطرس